ہمارے زمانے میں ہمارے دادا جی کے کوئی 16-17 بچے اور 4 بیویاں تھیں۔ بچوں میں سے کسی نے بھی اسکول کا منہ نہ دیکھا۔ اردو پڑھنا بھی سپارہ پڑھ کر سیکھا جس نے بھی سیکھا۔ بچے سر اٹھاتے تو فصلوں اور کھیتوں میں دھکیل دیے جاتے۔ جو گائے دوسرے گاؤں سے جفتی کرا لاتا وہ پرائمری پاس کر لیتا، اور جو ہل کی ہتھی پکڑ لیتا وہ میٹرک پاس کر لیتا۔ جو کسی مل میں ملازم ہو جاتا وہ ایم اے کر لیتا۔ یوں والدین کا خرچہ کچھ نہیں تھا، منافع ہی منافع تھا۔ لہٰذا والدین کبھی فرسٹریشن کا شکار ہو کر بچوں کی ماں بہن ایک نہیں کرتے تھے۔ راوی چند میں چند لکھتا ہے کہ بچے کی مونچھیں پھوٹتی ہی تھی تو اسے حویلی میں سے ایک کڑی پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دی جاتی اور چارپائی اور پانی کی بالٹی چھت پر چڑھا دی جاتی۔ شادیاں عموماً 16 سال کا لڑکا اور 14 سال کی لڑکی کے حساب سے ہوتی تھیں۔ سارے دیہات کا تقریباً یہی رواج تھا۔ والدین بھی سکھی تھے۔ بچے ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کر آتے تھے۔ بچے 10 بھی ہوں تو مونگ پھلی بھی چن کر لاتے تو بھی اپنی اپنی اس دن کی روٹی خود کما کر شام کو گھر آ جاتے تھے۔ نہ زیور بکتا تھا، نہ ایجنڈوں کا دھوکہ تھا، نہ نادرا کے دھکے تھے، نہ والدین کے کوسنے تھے اور نہ اولاد کا ڈپریشن تھا۔ سالوں میں بھی کوئی معاشی خودکشی نہیں ہوتی تھی۔ جو ایک آدھ کیس 2-4 سال میں ہوتا وہ عشق کی ناکامی کے سبب ہی ہوتا۔ فرسٹریشن دونوں نسلوں میں نہیں تھی۔ پھر دور تبدیل ہوا۔ منگلا نے کشمیریوں کو لندن پہنچایا تو باقی علاقوں نے بھی انگڑائی لی۔ لوگوں نے زمینیں بیچی، زیور بیچے، بچوں کو ایران کے راستے یونان اور دبئی کی طرف روانہ کر دیا۔ کچھ پہنچے، کچھ راستے میں خواہشات کے جنگل میں مر کھپ گئے۔ جو پہنچے ان کا حال ATM جیسا تھا۔ وہ کما کر بھیجتے گئے اور کوشش کی کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور کسی اچھے جاب پر لگ جائے۔ تعلیم میں مقابلہ بازی شروع ہوئی کیونکہ انڈیا کے لوگ پڑھے لکھے تھے اور آفس جاب میں لگتے تھے جبکہ پاکستانی نچلے درجے کے کام کرتے تھے۔ دیہات میں بجلی آئی تو دیگر بجلی کا سامان بھی امپورٹ ہوا۔ والدین مشین کی طرح کما کر اولاد پر لگاتے چلے گئے اور اپنی جوانی اور اس سے متعلق جذبات کو قربان کر دیا۔ والد 4 سال بعد ملک کا چکر لگاتے اور وہ بھی ایک ماں کے لیے مہمانوں کی طرح۔ ایک ماں بچوں کا بھی کیا پتہ چلتا ہے۔ فاتح خوانی پوری نہیں ہوتی تھی کہ چھٹی ختم۔ سہولتیں ملی تو بچے بگڑنا شروع ہو گئے اور والدہ چھپاتی چلی گئیں۔ اولاد پر لان تان شروع ہوا، اخراجات کا حساب کتاب شروع ہوا، تعلیم کو کوسا گیا اور والدین اور بچوں کے درمیان سخت جنگ شروع ہو گئی۔ تعلیم دن بدن ٹف ہوتی گئی۔ وہ آج سے 40 سال پہلے والی تعلیم نہیں تھی جب انگلش 6ٹھی کلاس میں شروع کی جاتی تھی۔ مائی بیسٹ فرینڈ، مائی فادر، ہنگری فاکس، تھرسٹی کرو پر میٹرک پاس ہو جایا کرتی تھی۔ اب انگلش کچی یعنی کہ G1 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بستے بڑے ہوتے گئے، رشتے چھوٹے ہوتے گئے۔ سارے سرات پڑھ کر بھی اگر بچہ پاس نہ ہو تو اسے گھر میں اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس قدر شدید کے پڑوسی آگا چھڑاتے ہیں۔ اسی طرح والدین اولاد کے درمیان نفرت کی نادیدہ مگر محسوس دیوار بننا شروع ہوئی۔ رزلٹ کے دنوں میں نہر کے پلوں پر پولیس پہرا لگ جاتا ہے کیونکہ ناکام ہونے والے بچے رزلٹ سن کر گھر جانے کے بجائے قبر میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ والدین اپنی جگہ اخراجات کے گوشوارے دکھاتے پھرتے ہیں اور بچے اپنے جسم پر پڑے نیل کے نشان دکھاتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ اس تعلیم کے بجائے، ان اخراجات کے بجائے کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ والدین اور اولاد کا تعلق تو قائم رہتا۔ جب ہر لمحہ ان اخراجات کو کوسا جاتا رہے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ایک عورت بیرون ملک سے آئی تو گاؤں کے غریب عورت کے لیے ایک سوٹ لے کر آئی۔ یہاں پر مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے، ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک عورت بیرون ملک سے آئی تو گاؤں کے ایک غریب عورت کے لیے سوٹ لے کر آئی۔ اس کو کہا آپ یہ سلا کر پہن لیں بہن، مگر اس عورت نے شاید وہ سوٹ اپنی بیٹی کو دے دیا ہوگا۔ لیکن یہ خاتون جہاں اس غریب عورت کو دیکھتی فوراً پوچھتی ماسی وہ سوٹ ابھی نہیں سلوایا۔ یہاں تک کہ ماسی نے اس خاتون کو دیکھ کر ہی راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان اوقات میں اس گلی سے گزرتی جب اس خاتون کے راستے میں ملنے کے امکانات نہ ہوتے، مگر ایک دن صبح بیچاری پکڑی گئی اور اس خاتون نے ابھی ماسی ہی کہا تھا کہ ماسی دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، اگر ایک سوٹ مجھے دے ہی دیا ہے تو اب مجھے جینے ہی دو۔ یہی حال اولاد کا ہو جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اگر پڑھا ہی رہے ہو تو یہی حال اولاد کا ہو جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اگر پڑھا ہی رہے ہو تو یہ رات دن کا راگ بحریوں مت سنایا کریں۔ سن کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ والدین بچے میں نفرت بہت پہلے ہی بھر چکے ہوتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کمانے لگتا ہے تو والدین سے اس کا رویہ سرد مہری کا ہوتا ہے، جسے سمجھا یوں جاتا ہے کہ گویا کہ آنے والے نے کان بھرے ہیں، ورنہ ہمارا چاند تو ایسا نہ تھا۔ الغرض والدین سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی جوانی کی قربانی دے کر صرف اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے بازی ہار جاتے ہیں۔ پھر جو بیٹے تابعدار ہوتے ہیں والدین خواہشات کا ایسا بار ان پر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق پورا کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ یوں گھر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیوی اپنے بچوں کا حق بھی پیچھے جاتے دیکھتی ہے، والدین ابھی بھی یہی گردان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا ہے اور اتنا کھپایا ہے، لہذا سب کچھ ہمارا ہے۔
اور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہیں، جبکہ شریعت میں اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ والد کا ہے اور چھٹا حصہ ماں کا ہے، بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور باقی اولاد کا ہے، مگر اس حدیث کو بیان کر کے اولاد کا حق بھی مار لیا جاتا ہے۔ والد صاحب بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ اور 18 لاکھ مانگتے ہیں، پلاٹ اور مکان قسطیں الگ ہیں، گویا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کمانے والے بیٹے کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جائے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کا کچھ بھی نہ بنا سکے۔ بیٹا اپنے بچے پاکستان بھیج کر والدین کے تقاضے پورے کرے تو وہاں اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو کوئی اسپتال لے جانے کا رواداد نہیں ہوتا۔ بیٹا پیارا ہے اور اس کی بیوی اور اولاد سے دشمنی ہے، بیٹا ذہنی مریض بن جاتا ہے، والدین اس کے پاکستان میں ہیں اور اولاد اس کے ہندوستان بنا دی جاتی ہے، جن کی خدمت کر کے وہ والدین کا غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان جاتا ہے تو گھریلو سیاست سے ماحول کو آلودہ کر دیا جاتا ہے، عین اس وقت جب کھانا لگ چکا ہوتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہن یا بھانجی کا فون آ جائے گا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، اور وہ بھی سب کچھ لگایا بچوں کے سامنے پڑا رہ جاتا ہے اور وہ بھانجیوں کے ساتھ کھانا کھانے چلا جاتا ہے۔ اس اولاد میں بھی پھپھو اور چاچو اور دادا دادی کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یوں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ماں بھرتی ہے، جبکہ اصل میں باپ اور دادیال کا رویہ ان میں زہر بھرتا ہے۔ اب یہ باری آتی ہے رشتے ناتوں کی، تو پھر ایک دوسرے کے یہاں رشتہ کرنے کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں فریقین رشتے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دادا دادی اپنی ہی اولاد کو ایک دوسرے کے اس قدر دشمن بنا دیتے ہیں کہ اپنی سیاست کی وجہ سے کہ مزید رشتہ داری ممکن ہی نہیں رہتی۔ ہر فریق دوسرے سے دور بھاگتا ہے کہ یہ میری بیٹی سے بدلہ لے گا، اور ایک فریق کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے میرے شوہر پر غلائے رکھا تھا، اب میں بیٹا ان کو کیسے سونپ دوں۔ الغرض پاکستان میں برادری سسٹم صرف شناختی کارڈ میں باقی ہے، عملی طور پر اپنا وجود کھو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے۔